زکوٰۃ کے بارے میں ہم سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کیا ہے. زکوٰۃ جو ہے نا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ بہت بار بار آیا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. اے ایمان والو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو زکوٰۃ، لیکن اللہ اکبر، آج معاشرے کا عالم یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا، نماز تو پڑھ ہی لیتے ہیں جیسی بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جہاں مال کی بات آتی ہے نا، مال دینے کی، تو اس میں پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں. بخل سے کام لیتے ہیں، کوئی طریقے نکال لیتے ہیں. سارا سال زیور وہ کر لیتے ہیں، پھر وہ زیور کو پھر سے بیچ دیتے ہیں. پھر سال اللہ اکبر، نہ جانے شیطان کے کتنے مکر ان کو سکھا دیے شیطان نے. اللہ اکبر. جبکہ زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھ لے کہ زکوٰۃ جو ہے 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا اتنی ہی رقم اس کی بینک بیلنس ہو، تو اس کا 2.5% اس کی سونے کا جو آج کا ریٹ چل رہا ہے، پرانا ریٹ نہیں، 25 سال پہلے لیا تھا، تو اس ریٹ سے ہم زکوٰۃ ادا کرنے. ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس جتنے زیورات ہیں، ہم عورتوں کے پاس، ہم عورتوں کو اس ٹاپک پہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ٹاپک پہ کہ جتنے زیورات چاندی کے ہو یا سونے کے ہو، ہاں ہیرے موتی جواہرات چاہے کتنے قیمتی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ہیرے موتی جواہرات چاہے کتنے قیمتی ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ ہے سونے پہ، چاندی پہ، اور بینک بیلنس یا گھر میں جتنا روپیہ رکھا ہے اس کے اوپر. تو 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی کے، یا تو اور مطلب یا تو 7.5 تولہ آپ کے پاس سونا ہو، آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی. آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی. آپ کے پاس ان سونے کی قیمت کے حساب سے رقم چاہے گھر میں رکھی ہو، بینک میں رکھی ہو، پھر بھی زکوٰۃ اس پہ فرض ہو گئی. ہاں جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جس دکان پہ کاروبار کرتے ہیں، اس کاروبار میں جتنا مال دکان میں رکھا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، بشرط 1 سال اس مال کو ہو گیا ہو. بشرط سونا ہمارے پاس خریدا ہوا 1 سال ہو گیا ہو. 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہے. چاندی ہمارے پاس رکھی ہے، 1 سال اس کو گزر گیا ہے، تو اب اس پہ بھی زکوٰۃ ہے. بینک بیلنس 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ جتنے بھی لاکھ رکھے ہیں، بینک میں ہو چاہے گھر میں ہو، اس کو 1 سال گزر گیا ہے تو زکوٰۃ ہے. اب کئی لوگ کا کوشچن ہوتا ہے ہم تو بہت قرض میں، لیکن سونا تو رکھا ہے. قرض والے کو زکوٰۃ نہیں ہے. کس نے کہا؟ آج کل تو ایسا کوئی بھی نہیں جو قرض میں نہیں ہے. زیادہ تر لوگ نے بینک لون لیے ہوئے ہیں. کس کے لیے؟ کھانے کے لیے نہیں لیا ہے، کار خریدنے کے لیے لون، گھر خریدنے کے لیے لون، یہ دنیا کی کیا کیا چیزیں کرنے کے لیے لون کرا ہوا ہے. اور جبکہ سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے. سود، جس نے سود لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، آقا نے فرما دیا. سود حرام ہے. زکوٰۃ دینا فرض ہے، صدقات دینا ضروری ہے. اور جو بخل سے کام لے، شیطان، ایک حدیث پاک ہے کہ شیطان سب سے زیادہ ڈرتا ہے کس سے؟ معلوم؟ سخی سے. شیطان عبادت گزار سے نہیں ڈرتا، وہ سخی سے ڈرتا ہے. ایک عبادت گزار اگر بخیل ہے، خوب سجدے کر رہا ہے، نماز پڑھا، لیکن تب بخل ہے اس میں، اتنا بخیل ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھانے دیتا ہے. اللہ کو اس کی عبادت پسند نہیں. اور ایک سخی ہے جو خود بھی کھاتا ہے، لوگوں کو بھی کھلاتا ہے، اور دونوں ہاتھوں سے اللہ کی بارگاہ میں لٹاتا ہے، دیتا ہے، صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے. اگر اس کی عبادتوں میں تھوڑی کمی بیشی ہو بھی جائے، مرے گا تو جنت میں جائے گا. اتنا اللہ کو سخاوت پسند ہے کہ سخی رہو، جو کچھ کھا رہے ہو اس میں سے دوسروں کو بھی کھلاؤ. لیکن اکثر لوگ صرف اس عادت کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کہ ان کے پاس ان کو جو دھن دولت کی لالچ ہو گئی نا، وہ لالچ انہیں جہنم میں پہنچا کے چھوڑتی. کیونکہ وہ حضور پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو لوگ لالچی ہیں، جن کے پاس میں پیسے کی ہوس ہے، ان کے پاس اگر 2 گھاٹی بھر کے اللہ اس کو سونا دے، دو وادی بھر کے سونا اس کو عطا کر دے، تو وہ اس پہ شکر گزار نہیں ہوگا. وہ تیسری وادی سونے کا، پھر لالچی رہے گا. وہ چاہے گا کہ ایک اور وادی مجھ کو سونے سے بھر کے مل جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کو بخیل پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو سخی عبادت گزار پسند ہے. سخی. اللہ تعالیٰ کو بخیل عبادت گزار بھی پسند نہیں ہے. بخیل ہے، عبادت گزار ہے، کوئی پسند نہیں ہے اللہ پاک. اور زکوٰۃ کے معاملے میں ہم عورتوں کو زیور پہننے میں تو بہت مزہ آتا ہے.
نئے نئے فیشن کے زیور بنانے میں بہت مزہ آتا ہے، لیکن جہاں زکوٰۃ کی بات آتی ہے نا تو وہ دے دیں گے، اور ان کو معلوم ہی نہیں تمہارے آپ کے پاس زیور کتنا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں، وہ زیور کا کوئی مینجمنٹ ہی نہیں ہوتا، معلوم ہی نہیں ہوتا. اس لیے یہ بات آپ پہلے سے ذہن نشین کر لیں. اور ہاں ایک بات یہ بھی بتا دیں، نہیں تو کہیں گے ارجمن باجی نے کیا بیان کیا کہ زکوٰۃ کو رمضان سے جوڑ دیا. زکوٰۃ کو رمضان سے جوڑا نہیں ہے. زکوٰۃ پورے سال میں جس دن آپ کے مال کو 1 سال ہو گیا آپ پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی، اس کے لیے رمضان ضروری نہیں ہے. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ اسی لیے دیتے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ دینے کا چلن اس لیے ہوا ہے، اور اچھا چلن ہے، کیونکہ یہاں پہ ہر فرض 70 فرضوں کے برابر ہے. زکوٰۃ فرض ہے اور اس کو ادا کرنے میں 1 روپیہ ادا کیا تو 70 روپیہ ادا ہونے کے، لیکن اس کا ثواب ہے. زکوٰۃ کو 70 حساب سے مت کر لینا کہ بھائی میں تو 1 روپیہ دے دوں تو 70 روپے ہو گئے، ایسا نہیں. زکوٰۃ تو پوری نکالنا ہے. اور کتنی نکالنا ہے؟ 100 میں 2.5 روپیہ. کتنا؟ ہاں 2.5%. 2.5% ہے. زکوٰۃ کتنی کم ہے؟ 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ نہیں دے سکتے آپ اللہ کی راہ میں؟ سوچیں. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تو 100 کی بات ہے تو لوگ کو لگتا ہے 2.5 روپیہ ہے، لیکن جہاں لاکھوں میں ہوتا ہے نا تو پھر لاکھوں میں اس کے زیورات ہے تو لاکھوں میں پھر اس کی زکوٰۃ لاکھوں میں نکلتی ہے. تو وہیں آ کے پھر وہ مال سے محبت ہو جاتی ہے اور پھر وہ دھوکے دینے شروع ہو جاتے ہیں کہ بورے میں بھر کے تھوڑا سا وہ مال رکھ دو، بعد میں وہ بورا کسی کو بیچ دو، بعد میں دے دو، خیرات ہوئی زکوٰۃ، اور بعد میں اس کو 100-200 میں پھر بورا خرید دو. ایسا نہیں ہے. اللہ کے ساتھ میں چالاکی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے شہ رق سے زیادہ قریب ہے. اللہ سب جانتا ہے. اور زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے. فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جو نماز کی فرضیت کو سمجھے، کیونکہ زکوٰۃ بھی ایک اسلام کے فنڈامنٹل میں سے 5 میں سے ایک رکن ہے، جو نماز کی فرضیت کو سمجھے اور زکوٰۃ کو نہ دے، زکوٰۃ کو مانے نا، پھر وہ مسلمان نہیں ہے، پھر وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. تو اسی لیے زکوٰۃ پوری نکالے. اپنے گھر میں آپ کے پاس جتنی جیولری ہے، زیور ہے، زیور میں یہ بھی معلوم ہے آپ کو کہ زیور کی قیمت جو ہے نا بیچنے کے بعد میں اتنی نہیں آتی ہے، کیونکہ اس میں پھر وہی داغ کٹتا ہے، بٹا کٹتا ہے، اس میں جو ملاوٹ ہوتی ہے بنانے کے دوران وہ کٹتی ہے. تو اس کی قیمت اپنے جویلرز کو دکھا کے دیکھ لیں کہ اس کو بیچیں گے تو کتنی قیمت آئے گی. تو اتنی قیمت کے حساب سے اس کی جو قیمت ہے اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے. اور جو زکوٰۃ نکالے گا وہ حشر کے دن سرخرو ہوگا. اور جو زکوٰۃ نہیں نکالے گا نا، ایک شخص کا معمول تھا کہ وہ اپنے سارے جو غلہ تھا نا وہ غلہ چھوڑ کے جو اپنا پورا پیسے کا اور اپنا جتنا وہ سامنے چھوڑ کے چلے جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. اپنی دکان بھی کھلی ہے، پورا آپ کا پیسہ کھلا ہے، سب کھلا ہے. کسی نے پوچھا یہ آپ ایسا کیسے کرتے ہو کہ آپ پورا اپنی تجوری بھی کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہو؟ تو یہ کیا بڑا اچھا جواب دیا، میں سارے مال کی اپنے زکوٰۃ دیتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، میرا مال اللہ کے امان میں ہوتا ہے، اس کو کوئی چاہ کے بھی چرا نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں نا، جو ادھر سے کر دیتے ہیں ادھر ہاسپٹل کے بل بھرتے ہیں، پھر وہ ادھر سے کمی کرتے ہیں، وہ پاک نہیں ہوتے. زکوٰۃ تو جو ہے مال انسان کو مال کو پاک کرتی ہے. زکوٰۃ نکل جاتی ہے مال پاک ہو جاتا ہے. اور مال کا میل ہے وہ، زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کا میل ہے. اور میل کو جس نے رکھ لیا تو پھر وہ میل تو جسم میں جا کے بیماری کینسر بناتا ہے، اور پھر وہ بیماری ہو کے پھر کیا ہوتا ہے، وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ پھر ہاسپٹلس میں جاتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے، ہم ہوم منسٹرز ہیں گھر کی، اپنے گھروں کی ہم عورتیں، ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو اس چیز کی جانب آگاہ کریں کہ دیکھیے اتنی زیور ہے، اتنا بینک بیلنس ہمارے پاس ہے. عورتیں چھپا کے اپنی بچت جو کرتی ہے وہ اچھا کرتی ہے، بچت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. اپنے شوہر کے مال میں سے، اپنے باپ کے، بیٹے کے مال میں سے جو وقت ضرورت کے لیے پیسہ رکھتی ہے اس کی بھی 2.5% اگر سال ہو گیا ہے تو اس میں بھی 2.5% نہیں شوہر کو بتانا ہے کہ پھر خرچ ہو جائیں گے. تو آپ کو تو معلوم ہے اور وہ حلال مال ہے، تو اس کو آپ کیا کریں، اپنا 2.5% نکال کے کسی غریب کو اس کا زکوٰۃ ادا کر دیں. اور زکوٰۃ کو دینا بھی کس کو، یہ بھی سمجھ لیں، زکوٰۃ کس کو دینا ہے؟ ہم جس سے پیدا ہوئے، جن خون کے رشتے سے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جو ہمارے رحم سے پیدا ہوئے ان کو بھی، ہمارے خون سے، ہمارے جسم سے پیدا ہوئے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے ہمارے ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، اوپر کے سارے یہ والے رشتے، ان کو زکوٰۃ نہیں ہے. ان کی ویسی ہیلپ کرنی ہے، ویسی ان کی مدد کرنا ہے، ان کی ویسی ضرورتیں پوری کرنا ہے. ایک وہ جن کو ہم نے پیدا کیا، ہم سے پیدا ہوئے، وہ ہمارے بیٹا بیٹی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے.
ہمارے نواسا نواسی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہمارے پوتا پوتی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اوپر کے خون کے بلڈ ریلیشن، نیچے کے بلڈ کے ریلیشن. ہاں بہن بھائی اگر ایسی آفت میں تکلیف میں ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو یہ والی بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں. اور زکوٰۃ کے لیے ایک اور چیز ہے کہ جس قدر ہو سکے اپنے قریبی رشتہ دار کو، جو رشتے بھی بتا دیے بلڈ ریلیشن والے، کون سے؟ اوپر کے، جن نے ہمیں جنم دیا ان کو بھی نہیں دینا ہے، جن سے جو ہم سے جنمے ان کو بھی زکوٰۃ ان کو نہیں دینا ہے. ان کو ویسے ہی ان کا حق ہے، ہر پراپرٹی میں آپ کے مال میں ان کا ویسے ہی حقدار ہے، وہ ان کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے. اور سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دینا ہے، لیکن سید ہے تو اب زکوٰۃ نہیں دینا ہے، وہ بیچارہ غریب ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہاں اللہ اکبر، معاف کرے اللہ، وہ کہاں بیچارے، وہ تو حضور پاک کے خاندان کے ہیں، تو ان خاندان والوں کو ہم کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے، لیکن ان کے تحفے ہدیہ دینا ہے ان کو، کہ اگر ان کو ضرورت ہے ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے، گھر میں کھانے کے لیے، ان کو کپڑے لتوں کی ضرورت ہے تو ہدیہ پہنچائے، ان کو تحفہ پہنچائے، زکوٰۃ نہ دے ہرگز ہرگز. یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لو. اور زکوٰۃ جو ہے اپنے کھیتی باڑی پہ بھی ہے. انشاءاللہ یہ ٹاپک ایک دم طویل ہو جائے گا، اس کا آپ کو اور پوچھنا ہے تو آپ پھر کسی اور عالم دین سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ہم سے بھی الگ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. تو ابھی مین چیز زکوٰۃ یہ ہے 2.5% ہے، 2.5% نکالنا ہے. اور رمضان میں نکالنے سے فائدہ کیا ہے کہ اس کا اجر جو ہے نا، ثواب وہ 70 گنا بڑھ جائے گا. اس میں ایک اور فائدہ ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارا تو ہر فیسٹیول، ہمارا ہر تہوار دوسروں کے فائدے کے لیے، غریبوں کے فائدے کے لیے. ہمارا جو یہ ماہ رمضان آیا اور ہم نے اپنے ہی کپڑے خریدے، اپنی جیولری خریدی، اپنے ہی شرخمے کے لیے میوے لائے، اور ہم نے اچھے ہی افطار اپنے کیے، تو پھر ہمارے روزے کا مفہوم نہیں ہوتا. اس لیے زکوٰۃ اس میں اس لیے ایڈ کر دی گئی کہ آپ اگر سارے سال دے رہے ہیں تو اچھی بات ہے، سارے سال میں اگر ماہ رمضان میں دیتے ہو تو بہت اچھی بات ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جو غریب غربا ہے، جو مستحق ہے، جو بیوہ ہے، یتیم ہے، ان کے پاس میں روزہ افطار کرنے کو بھی پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس میں روزہ سحری کرنے کو بھی ان کے پاس میں مال نہیں ہے، ان کے پاس میں عید کے دن نئے کپڑے بنانے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے. تو اگر ہماری زکوٰۃ ان مستحق لوگوں کو، جو صحیح میں مستحق ہے، جن کے پاس میں پتہ لگا ہم زکوٰۃ ان کو دیتے ہیں جن کو خود زکوٰۃ دینا چاہیے، ان کو زکوٰۃ، ہماری زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی. ہمیں زکوٰۃ ان کو دینا ہے جن کے پاس میں مال نہیں ہے، اور وہ بولتے بھی نہیں ہے کسی کو، وہ اپنی ضرورتیں بتاتے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ بندہ سمجھ لے کہ ان کے پاس آوک نہیں ہے، ان کے پاس میں کوئی سکت نہیں ہے، اور یہ اچھے سے کھا بھی نہیں سکتے، کپڑے بھی بنا نہیں سکتے. تو ہمارا کام ہے کہ چھپ کے ان کو دل میں نیت کر لینا، ان کے دل آزاری نہ کر کے ہم زکوٰۃ دے رہے بول کے ایسا دینا، یہ بھی کسی کی دل آزاری کرنا بہت گناہ ہے. ہم کیا کریں، اپنے دل میں نیت کر لیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اور ان کو دے دیں بد مٹھی سے، ان کو اپنی زکوٰۃ پوری ادا کریں. ابھی زکوٰۃ دینے سے آپ نہ بھی سخی نہیں بنتے، آپ اور ہم صرف زکوٰۃ دینے سے سخی نہیں بنتے. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ تو فرض ہے، مال دیا ہوا اللہ کا ہے، اس مال میں سے اللہ نے ہم کو غریبوں کو دینے کا حکم دیا ہے 2.5%، صرف 2.5%. اور 2.5% اگر ہم نے دیا تو یہ ابھی سخاوت والی بات نہیں ہے، یہ فرض ہے، مسلمان ہے. لیکن 2.5% سے اوپر، 2.5% سے اوپر 3% کسی نے دیا، 5% اس کسی نے دیا، 10% اس نے اللہ کی محبت میں دیا، تو یہ جتنے پرسنٹ زیادہ جا رہے ہیں نا، اب سخی ہو گیا. اور سخی کو اللہ پسند کرتا ہے. سخاوت جو ہے نا وہ اس کو جنت میں لے جائے گی، سخاوت جو ہوگی نا جنت میں لے جائیں گی. حضرت زین العابدین اہل بیت اطہار، کیا کہنے، جناب سید ابی فاطمۃ الزہرا کے پوتے، کون؟ حضرت امام حسین کے بیٹے زین العابدین کے پاس کوئی اگر مانگنے کے لیے آتا نا تو اپنے صدقات ایسی بڑی محبت کے ساتھ ان کو دیتے، اور کہتے بڑے خوش ہو کر کہ چلو اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے میرے گھر کے لیے کوئی گھر میں مال پہنچانے کے لیے کسی کو بھیجا ہے. کیا کہتے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، کوئی مانگنے والا سائل جاتا ہے تو کہتے اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے گھر میں مال پہنچانے کے لیے تو نے کسی کو بھیج دیا. وہ کون سا گھر؟ وہ آخرت کا گھر، کہ میں یہاں دوں گا، پہنچے گا کہاں پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز مقادیر ہے نا، اللہ چاہے تو سب کو امیر کر دے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ ایسے خزانوں کا مالک ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. لیکن پھر امتحان کا ہوگا، اللہ نے غریب بنایا وہ بھی امتحان.
اللہ نے امیر بنایا وہ بھی امتحان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ کا مال زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اشرفیاں جمع کرتے ہیں، نوٹ جمع کرتے ہیں، وہ سارے نوٹ، ساری اشرفیاں، سارے سکے، سارے زیورات گرم کر کے تپا کے اس کے جسم کو پورے چپکا دی جائے گی، حتیٰ کہ ایک نوٹ، ایک اشرفی بھی دوسری اشرفی میں نہیں رکھی جائے گی کہ تھوڑی تپش کم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر اشرفی اور ہر زیور الگ الگ اس کو تپا کے اس سے داغ دیا جائے گا، چٹکی دی جائے گی۔ آپ کہیں گے اتنا سارا مال تھا، جسم تو اتنا ہے، نہیں، اللہ جسم کو طویل کر دے گا، حشر کے دن جسم کو طویل کر دے گا، جسم طویل ہو جائے گا، بہت بڑا ہو جائے گا، اور اس میں چاروں طرف آگے پیچھے سر سے لے کے پاؤں تک اس کے زیورات سے اس کو جلایا جائے گا، داغ دیے جائیں گے کہ تو یہ مال کو پسند کرتا تھا۔ اور ایک گنجا سانپ، حدیث پاک میں ہے کہ گنجا سانپ جو 1000 برس کا ہوتا ہے، 1000 برس میں کیا ہوتا ہے، وہ 2001 اس کو بال اگ جاتے ہیں، اور پھر 2000 برس میں وہ گنجا ہو جاتا ہے۔ تو 2000 سال کا وہ سانپ ایسا ہوگا کہ جتنا وہ عمر والا ہوگا اس کا زہر کی شدت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، اس کا زہر اتنا زہریلا ہو جائے گا، اور اس زہریلے سانپ کو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والے کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا وہ سانپ، اور وہ اس کو ڈستے رہے گا اور کہے گا یہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ مال کے عذاب سے بچائے اللہ تعالیٰ، اتنا دے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں میرے مولا، زیادہ مال ہم نہیں مانگتے، بس اتنا چاہتے ہیں اللہ تو ہماری ضرورتیں پوری کرتے رہے، اور مال دے تو ہمیں پوری زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، پورا صدقات ادا کرنے والا بنائے۔ تو